رابعہ بصری ایک اللہ کی ولیہ ہوئی ہیں۔ یہ اپنے والدین کی چوتھی اولاد ہے۔ ان کی 3 بہنیں ان سے بڑی ہیں اور یہ چوتھی تھیں، اس لیے ان کو رابعہ یعنی چوتھی بیٹی کہا جاتا ہے۔ ان کے والدین انتہائی نیک اور پارسا لوگ تھے، لیکن انتہائی غربت زدہ تھے، انتہائی پریشان مفلوق الحال تھے۔ جب ان کی غربت کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہو تو یوں لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات حضرت سیدہ رابعہ بصریہ پیدا ہوئی ہیں اس وقت ان کے گھر میں جلانے کے لیے نہ تیل تھا نہ دیا تھا۔ ان کی والدہ نے اپنے خامد سے یہ کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں، ہم سائے سے تھوڑا سا تیل ہی لے آئیں، ہم ایک دیا جلا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے تو کبھی اللہ رب العزت کے سوا کسی سے مانگا نہیں تھا، لیکن اپنی بیوی کے مجبور کرنے پر وہ ہمسائے کے گھر تک تو گئے، لیکن پھر ان کی ہمت نہ ہوئی وہاں سے کچھ لیتے، واپس آ گئے اور آ کر سو گئے۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو آپ نے انہیں بتایا کہ آج اللہ رب العزت تمہیں جو بیٹی عطا فرمائے گا وہ اللہ کی انتہائی برگزیدہ بندی ہوگی، تو تم ایسا کرو کہ امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ تم روزانہ رات کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو اور جمعرات کو تم 400 مرتبہ پڑھتے ہو، اس جمعرات کو تم نے نہیں پڑھا، اس لیے اس کے کفارے کے طور پر 1000 درہم جو ہے وہ جس نے تمہیں یہ خبر دی ہے اس کو دو۔ تو وہ انتہائی خوش ہوا امیر بصرہ، اس کے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے۔ چنانچہ اس نے ان کو ان کے مانگے ہوئے درہم عطا کیے اور غرباء میں بھی تقسیم کیے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجیے کہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو وہ آپ میرے پاس ضرور تشریف لائیں اور اپنی ضرورت مجھے بتائیں۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلا تو رابعہ بصریہ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ تھوڑی سی بڑی ہوئیں تو بصرہ میں انتہائی قحط سالی ہو گئی اور بصرہ شہر جو ہے وہ برباد ہو گیا، لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، ان کا خاندان بھی وہاں سے نکلا، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور حضرت سیدہ رابعہ بصریہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو گئیں، اور ڈاکو جو ہے وہ انہیں اپنی باندی بنا کر لے گئے اور کسی منڈی میں جا کر ان کو بیچ دیا، اور آپ غلام کی صورت میں اپنی باقی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئیں۔ ان کا آقا بڑا ظالم تھا، دن رات آپ سے سخت کام لیتا تھا اور آرام نہیں کرنے دیتا تھا۔ ایک رات وہ دیکھتا ہے کہ اس کو رابعہ بصریہ کے کمرے سے رونے کی آواز، گریزاری کی آواز آ رہی ہے، تو وہ چپکے سے ان کے پیچھے گیا اور وہاں جا کر وہ سننے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی کہ مولا کریم تو جانتا ہے کہ گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں اور میں تیری بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتی، تیری بارگاہ میں حاضری دینا میرے لیے مشکل ہے، اور جب مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب تیری طرف سے بلاوا آتا ہے لیکن میں اپنی مجبوری کی وجہ سے تیرے بلاوے پر لبیک نہیں کہہ سکتی، تو آخر مجھے رات ہو جاتی ہے، تو کرم فرما، مہربانی فرما، میری رات کی عبادت کو ہی قبول فرما لے، اور میری جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان پر مجھے معافی عطا فرما۔ میں رات کو اکٹھی پڑھتی ہوں اور ساتھ رات کو ہی تیری عبادت کر سکتی ہوں، دن کو میں نے کام کاج کرنا ہوتا۔ یہ گریہ زاری چل رہی تھی تو وہ مالک نے سنا تو اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا اوہو، کہ ایک اللہ کے نیک بندے کے ساتھ میں ایسا برا سلوک کرتا رہا ہوں۔ تو اس نے صبح انہیں بلایا اور کہا کہ آج سے آپ آزاد ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اسی گھر میں رہ سکتی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو جہاں چاہیں آپ جا سکتی ہیں، میری طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک گزارش ہے کہ آپ یہ کرم فرمائیں کہ آج تک میں نے جتنی بھی آپ پر زیادتیاں کی ہیں اپنے رب کے لیے، اور جو اللہ رب العزت نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے اس کے لیے مجھے معافی عطا فرما دیں۔ تو یقیناً جو اللہ رب العزت کے لیے اپنے دن رات بسر کرتا ہے
اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق رکھتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت آخر کار اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے اور اس کے لیے راحت کا سامان فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں اپنی مشکلات سے نکلیں تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات سے التجا۔ تو جو بندہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ رب العزت اس کو ضرور سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سکون والی اور اپنی بندگی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔